تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. اپنے بات کی یار دس از سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ وین یو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وین یو ہیو ہوپ اینڈ فرم بلیف. زمزم جو ہم پیتے ہیں نا, جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لها, یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. تو جب یہ پیتا ہے نا انسان, اور آپ دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے. وسیم بھائی, شیطان نے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. امیجن ٹریلینز آف اینجلز all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے. اچھا ایک تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے, تو ذلیل ہے اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہ مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی. ایٹ اے ٹائم آف نافرمانی اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے, کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا, تو نے مجھے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں, میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں. ہم نے نہیں کہا یا اللہ ہم بہتر ہیں, اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. سو دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر, زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, لیکن مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا, کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا جو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھیں یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو نے پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا, صحیح بات ہے, تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کے راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے.
جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو اللہ کی رسی کو, تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے, اگر آپ نے گلہ کر دیا نا, اور ہم کیا کرتے ہیں, مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے. یہ جو آپ کی زبان ہے نا, اس سے آپ کیا, جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون, کچھ بولا گیا, کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو, لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے, سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال, کیا سن رہے ہیں, کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں. ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہے نا, ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا, تو وہی قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یار آپ کے پاس نا جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو, اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری انگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالیں. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. اوبیسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں, اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں. پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جس طرح آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے, اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس. کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ. سکون سوائے اللہ کے ذکر کے, یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, میں سن رہا تھا. ایک شخص تھا, وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا, تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا, کیا وہ اب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے. عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا, بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو, اب سوچو تم کیسے دوست ہو. یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو, جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے, کیا اس کی پابندی کرتے ہو, کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو. یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو, لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو کہ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ایسے بھوکے کو کھانا کھلائیں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت, عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان